علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جزاک اللہ۔ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ راسے میں رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، بس کہ میں افسردہ دل ہوں درخور محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں میں تیرے قابل نہیں، قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، توڑ کر نکلیں گا زنجیر طلائی کا اسیر۔ اسیر راسے میں روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے، صبح بھی ایسی نظر آتی ہے گویا شام ہے، روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے، صبح بھی ایسی نظر آتی ہے گویا شام ہے، اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو کیا نام ہے، پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو کیا نام ہے۔ یا سے پیش کریں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ رونا آتا ہے تو آ جاتے ہیں گانے کے لیے، ہم کو آسا ہے جو مشکل ہے زمانے کے لیے، اپنا دل سینے اشعار میں رکھ دیتے ہیں، کچھ حقیقت بھی ضروری ہے پھنسانے کے لیے، بے کسی ایسی بھی ہو جاتی ہے اللہ اللہ، کوئی دشمن بھی نہیں دوست بنانے کے لیے، کوئی دشمن بھی نہیں دوست بنانے کے لیے۔ یا سے پیش کریں۔ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ راسے پیش کریں۔ رستے ہوئے دل کے زخموں کو دنیا سے چھپانا کھیل لگی، اور آنکھ نظر سے جلووں کی تغریر مٹانا کھیل لگی، لیکن یہ محبت کے نغمے اس وقت نہ گاؤ رہنے دو، جو آگ دبی ہے سینے میں اس کو نہ اٹھاؤ رہنے دو، رہنے دو۔ غور سے پیش کریں۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ غور سے پیش کریں۔ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے یہ مکاں کے لا مکاں ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ یا سے پیش کریں۔
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ میزان ان سے پیش کریں۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ راہ سے پیش کریں۔ رہ گئے ذات حق میں ہو کے فنا، رہ گئے ذات حق میں ہو کے فنا، اب نہ ہم ہے نہ دل نہ سوز نہ ساز، خون دل سے وضو کرے تو کہے، خون دل سے وضو کرے تو کہے، بن پڑے عاشقوں کی جا کے نماز۔ نماز زا سے پیش کریں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ فرنگ گاؤں سے پیش کریں۔ گرا جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گرا جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کہن عالم سے آشنا نہ ہوا۔ آشنا نہ ہوا الف سے پیش کریں۔ اب وقت نہیں ان نغموں کا جو سوتوں کو ہوشیار کرے، اب وقت ہے ایسے نعروں کا جو خوابوں کو بیدار کرے، دنیا کو ضرورت ہے ان کی جو تلواروں کو پیار کرے، جو قوم وطن کے قدموں پر قربانی دے ایثار کرے، روداد محبت پھر کہنا اب مان بھی جاؤ رہنے دو، جادو نہ جگاؤ رہنے دو، فتنے نہ اٹھاؤ رہنے دو۔ رہنے دو غو سے پیش کریں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یا سے پیش کریں۔ یہ دور سخت و تلخ کلامی کا دور ہے، یہ دور سخت و تلخ کلامی کا دور ہے، لہجوں کی نرم طرز ادا کیا کریں گی آج، کل تک بہت غرور میں پھرتی تھی زندگی، کل تک بہت غرور میں پھرتی تھی زندگی، اب موت سامنے ہے بتا کیا کریں گی آج۔ جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں سمجھانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا۔ جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا الف سے پیش کریں۔ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے،
تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدح ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا ایک شعر پڑھیں۔ رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ راستے رفعت میں مقاصد کو حمدوں سے ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ دل صورت مینا دے پیش کرنا ہے آپ کو یاد سے، لیکن آپ بار بار راہ ان پر لا رہے ہیں تو گویا زبان حال سے مجھے کہہ رہے گئے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ جی یہاں سے پیش کریں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ عقابی شان سے جپٹے تھے جو بے بال پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ عقابی شان سے جپٹے تھے جو بے بال پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ عقابی شان سے جھٹے تھے جو بے بال پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ کیا سمجھا؟ یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں پابند، بہار
خزاں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا ابر کوہسار گل پاش گے دامن میرا ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا ابر کوہسار گل پاش گے دامن میرا مجھ کو قدرت نے سکھایا گے درف شاگونا نقائے شاگد رحمت کا گدیخا گونا ہم زدائے دل افسردہ کا گونا رونق بزم جوانان گلستہ گونا ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا ابر کوہسار گل پاش گے دامن میرا دامن میرا میرے سے پیچھے اس دور میں معیار ہے جامار ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور پھر رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ الف سے شعر سنانے کے لیے اہل ہوس کیا ساتھ نبھاتے سخت کٹھن تھی منزل منزل عشق تو آخر عشق ہی ٹھہرا راہیں ڈھونڈی مشکل مشکل جب بھی وہ نزدیک ہوئے ہیں دل کا ایسا حال ہوا ہے جیسے نیا ڈگمگ ڈگمگ جیسے دیپک جھلمل جھلمل دولت کی پوجا کو دنیا زیست کا حاصل ٹھہراتی ہے دولت کی پوجا کو دنیا زیست کا حاصل ٹھہراتی ہے لیکن میں 100 بار کہوں گا زہر ہلاہل زہر ہلاہل ہانپ رہے ہیں میرے ساتھی اور ابھی آغاز سفر ہے ہانپ رہے ہیں میرے ساتھی اور ابھی آغاز سفر ہے شور و بپا ہے اف یہ مراحل اف یہ مراحل اف یہ مراحل اف یہ مراحل نام سے پیش کریں یہ آخری شعر لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے کتنا گے بد نصیب سفر دفن کے لیے 2 گز زمین مل نہ سکی کوئی یار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں ندیاں نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے ندیاں نشان منزل
نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین راہی مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین راہی عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ حوصلے کے ساتھ دونوں ٹیموں نے مقابلہ کیا۔ ایک ٹیم داغ دہلوی ہیں جس کے کپتان ابو شریم ہیں، اور دوسری ٹیم اسد اللہ غالب ہیں، اختر عبد القدیر اس کے کپتان ہیں۔ غالب آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر ہیں اور یقیناً غالب ہیں۔ غالب کا ادب میں کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ غالب اردو ادب میں سب سے ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور داغ دہلوی بھی ایک بڑے شاعر ہیں، ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور اس میں غالب کی ٹیم جس کے کپتان اختر عبد القدیر ہیں، انہوں نے 58.5 نمرات حاصل کیے اور پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، سامنے والے ٹیم کو مکمل پچھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے راہ نے انہیں ہی رلا دیا اور 59 نمبر حاصل کر کے داغ دہلوی ابو شریم کی ٹیم فاتح رہی، اور راہ کے چکر میں شاید یہی اٹک گئے، اور ان کے ایک اٹکنے نے انہیں شاید یہاں پہنچا دیا کہ وہ مفتو رہیں اور جو راہ کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں وہ فاتح قرار پائیں۔